السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زاہد بھائی بول رہے ہیں؟ ہاں شیخ آپ عالم ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ، کہاں سے فارغ ہیں؟ منصورہ مالیگاؤں سے۔ اچھا ماشاء اللہ، تو کہاں مالیگاؤں میں رہ رہے ہیں؟ نہیں فی الحال تو گھر ہی میں، جھارکھنڈ کا نواسی ہوں، میں جھارکھنڈ میں ہوں۔ اچھا، فیس بک پہ آپ نے کمنٹ کیا نا میرے پوسٹ پہ، وہی نا زاہد انصاری؟ ہاں ہاں ہاں۔ تو آپ کو صورتحال معلوم ہے شیخ پوری کے؟ بس آپ نے ایک پوسٹ دیکھ کر کمنٹ کر دی؟ جس طرح مجھے لگا بھائی۔ جی تو شیخ یہ غلط ہے نا شیخ؟ ایک طرف سنے میں آپ کا مناظرہ بھی دیکھ چکا ہوں، آپ تحت سرہ اور یہ فوقت سرہ کے ہاتھ کے تعلق سے مناظرہ بھی شاید کر چکے ہیں۔ جی جی جی، تو میں آپ کو پہلے اچھا سمجھ رہا تھا، طلحہ لوگ کو میں روک رہا تھا بھائی کیوں کر رہے ہیں؟ سننے تو صحیح، تو آپ کی ایک کمنٹ کرتے تو نہیں، تو یہ کمنٹ میں تو کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ پوسٹ تو بالکل، یہ تو پوسٹ سب کے لیے ہے نا۔ اگر میں یہ کام کروں تو کیا آپ مجھے نصیحت نہیں کریں گے یہ پوسٹ کے لیے؟ ابو یحییٰ نور پوری کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ سنیے، آپ کو حقیقت نہیں معلوم ابھی۔ آپ نے ابو یحییٰ نور پوری کے ویڈیو دیکھے ہیں؟ انجینئر صحابہ کی گستاخی کرتا ہے تو کیسی زبان استعمال کرتے ہیں؟ کبھی بدتمیزی کرتے ہیں انجینئر کا نام لے کے؟ ممکن نہیں۔ کبھی دیکھیں کہ انجینئر کو بولیں گے تیرے منہ پہ کوئی پیشاب کرے تو جاہل ہے، ایسا بولتے ہیں؟ نہ۔ ہاں، لیکن اہل حدیث کو میرے کو ایسا کیوں بولتے ہیں؟ تو وہی تو آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ نہیں، تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ جو صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے آپ اس کو جاہل نہیں بول رہے، اس کے منہ پہ پیشاب نہیں کرو، اس سے بڑے ادب سے تمیز سے پیش آئے۔ کون صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے؟ انجینئر مرزا علی۔ ہاں وہ تو ہے، وہ کمینہ پیشیا ہے، تو اس کو تو بڑے ادب سے بولتے ہیں، اور اپنے اہل حدیث بھائیوں کو جو ان کی غلطی بتا دیتے ہیں، ان کی غلطی کہ بھائی آپ نے یہاں غلط کیے، تو اس کو جاہل، اس کو یہ اہل حدیث عالم کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ایسا اہل حدیث عالم ہوتا ہے کیا؟ میں انصاف صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو سب دین کی جیسے آپ کر رہے ہیں، اور ایک شیعہ کو اچھا راستہ سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ اسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں، آپ کو حقیقت بتاؤں، سنیے آپ کو حقیقت بتاؤں، اصول سمجھ لیجیے۔ ابھی بھی ابو یحییٰ نور پوری صحابہ کا دفاع نہیں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں زبیر علی زئی کا دفاع۔ کس کا دفاع؟ اچھا ہاں، اصل نقطہ یہ ہے، انجینئر کا بھانڈا پھوڑنا کا مقصد ان کا زبیر علی زئی کا دفاع ہے، کیونکہ انجینئر کی وجہ سے زبیر علی زئی پہ جرا ہے کہ یہ انہی کا شاگرد ہے، انہی کا سکھایا ہوا ہے، اس وجہ سے گستاخیاں کرتا ہے صحابہ کی۔ یہ اصولی بات ہے، میں کوئی بغض جلن حسد میں نہیں بول رہا ہوں، بے شمار ویڈیو میں سے آپ کو پوائنٹ نکال کے دے سکتا ہوں کہ یہاں پر وہ زبیر علی زئی صاحب کا دفاع کرتے ہوئے نکل گئے، لوگ سمجھتے ہیں صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ اب میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اب میں مثال دیتا ہوں۔ صفین کی جو جنگ ہوئی وہ لمبی بحث ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثریت کیا کرتی ہے کہ حضرت معاویہ کے گروہ کو نعوذ باللہ باغی جہنم کا وہ کہہ دیتی، شیعہ تو کہتے ہی ہیں، اپنے والے بھی ہو گئے انجینئر کے چکر میں۔ ابھی خود طلحہ نے کمنٹ کیا ہے، اور اس نے اسماعیل نے جو ان کے فالوور ہیں وہ ابو غادیہ کو حضرت عمار کا قاتل مان رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب ابو غادیہ حضرت معاویہ کی طرف تھے، یہ تحقیق پیش کرنے والے زبیر علی زئی ہیں کہ ابو غادیہ نے حضرت عمار کا قتل کیا، یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی۔ اب اسی تحقیق کو پڑھ کے انجینئر نے صحابہ پر بھوکا، بنو امیہ پہ بھوکا، حضرت معاویہ کے گروہ کو جہنمی بولا، اور یہی کمال اب بھی کر رہے ہیں۔ مطلب اسماعیل نے کیا، طلحہ نے کیا، طلحہ کا کمنٹ دیا میں آپ کو فیس بک پہ، انہوں نے اقرار کیا کہ اتنے بڑے محقق بول رہے ہیں، وہ تحقیق کر کے بتا رہے ہیں۔ تو یہ تحقیق پیش کرنا، یہ صحابہ کا دفاع ہو رہا ہے یا زبیر علی زئی کا دفاع ہو رہا ہے؟ ابو یحییٰ نور پوری کیا کہ معلوم ہے کہ ارے صرف زبیر علی زئی نے تھوڑی بولے ہیں، بلکہ امام عسقلانی نے بولے ہیں، یہ امام نے بولے ہیں، امام نووی نے بولے ہیں، یہ بولے ہیں۔ تو یہ کس کا دفاع کر رہے ہیں آپ؟ زبیر علی کی غلطی ہے وہاں یہ بات بولنا کہ ابو غادیہ کا ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ بات تو خود زبیر علی کے شاگرد ظہیر مصطفیٰ منپوری صاحب نے بھی بولے کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ ان کو استاد ہے وہ، یہ تو ان کے استاد ہے نا، یہ تو ابو یحییٰ نور پوری کے استاد ہے نا، زبیر علی کے تو شاگرد ہے۔ میں جتنے بھی ویڈیو دیکھا ہوں حافظ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ کی، ان میں سے کہیں بھی تو مجھے دفاع کرتا نہیں کہ تو بھائی اصولی بات ہے نا، میں آپ کو دوں گا نا، میں آپ کو دوں گا ویڈیو، آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آیا، انشاءاللہ آگے سمجھ میں آئے گا۔
اصولی بات میں تو اختلاف کر سکتے ہیں نا آپ اور میں اور آپ، میں ان سے آپ ان سے، کہ وہ گستاخی ہو جائے گی، وہ بغض ہو جائے گا. میں ایسے بے شمار ویڈیو دوں گا آپ کو، بے شمار پوائنٹ دوں گا جہاں پر وہ صحابہ کا دفاع نہیں کر رہے، اصل میں ابو یحییٰ کوئی زبیر علیزئی کا دفاع کرتے ہیں، کیونکہ انجینئر کی وجہ سے زبیر علیزئی پہ جرا ہے. اور میرا کہنے کا مطلب، میری اصولی بات ہے شیخ، میری ایک آپ سے، دیکھیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ نے میری غلطی بتائی، میں چاہتا تھا آپ کو بہت کچھ بول سکتا تھا، آپ نے مجھے یہاں تک بول دیا ارے علی عالم سے بغض رکھتا ہے. بھائی ایک عالم سے اگر میرا اختلاف ہو گیا تو آپ جمع کا صیغہ استعمال کر لیں گے وہاں پر. آپ بھی تو عالم ہے، کیا میں آپ سے بغض رکھتا ہوں کیا؟ سنیں میں ہلکا بعد میں فون کرتا ہوں، کچھ مہمان آئے ہیں. ٹھیک ہے جی تو میں آپ سے علمی اور اصولی بات کرنا چاہتا ہوں اور انصاف والی بات کرنا چاہتا ہوں، ہے نا. میں نے آپ کو پوسٹ کیا ہوں تاکہ پھر اپن یہ آڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالے، یہ آڈیو یوٹیوب پہ ڈالے بنا کر اصولی بحث کی، تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے. یوٹیوب ٹھیک ہے. اور میں ابھی آپ کو لنک دیتا ہوں جس میں وہ زبیر علیزئی کا کہاں کا دفاع کر کے نکل جاتے ہیں، لوگوں کو معلوم بھی نہیں پڑتا. میں دیتا ہوں آپ کو ابھی. چلیے السلام علیکم. ہاں السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں وہ اصل میں میرے روم میں نیٹ ورک کم آتا ہے، تو کبھی کبھی آتا تو فل بات ہو جاتی ہے، نہیں تو پھر پوری آواز ہی کٹ جاتی ہے، تو اس لیے باہر آ کے بیٹھا ہوں میں. تو میں پوچھ رہا تھا کہ جو خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، تو غلطی دفاع کیسے کیا جائے گا جس کا؟ ارے آپ سمجھے نہیں شیخ، ابو غادیہ جو تھے نا وہ حضرت معاویہ کے گروہ میں تھے، اور اگر آپ نے یہ مانو گے کہ ابو غادیہ نے حضرت عمار کو شہید کیا ہے، قتل کیا ہے، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ جہنمی گروہ کی مطلب وہ گروہ جو باغی ہے، جو جہنم کی طرف بلا رہا، حضرت معاویہ کا ہوا. نہیں تو یہ جو حافظ ابو نور پوری نے یہی کہا ہے کہ ہم لوگ قاضی ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے معلوم ہے؟ کیا یہ بات کہی ہے زبیر علیزئی نے اپنی تحقیق میں کہ ابو غادیہ نے حضرت عمار کو قتل کیا، یہ ان کی اجتہادی غلطی ہے. یہ بات کہاں ہے؟ یہ میں حوالہ دیتا ہوں آپ کو. انہوں نے یہ تحقیق پیش کی ہے. اب یہ تحقیق پڑھ کر انجینئر نے صحابہ پر، بنو امیہ پر، ان پر بھوکا ہے. تو جب یہ جرا ہوئی نا، یہ جب جرا ہوئی کہ بھائی تم نے تحقیق کیوں پیش کی، اور اس پر حوالہ کیا دیا زبیر علیزئی نے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے اپنی تحقیق، ہے نا. تو اب اصولی بات یہ آتی ہے کہ اگر حافظ ابن حجر نے اس کا اشارہ کیا ہے اور آپ یہ حوالہ پیش کر رہے ہو، تو حافظ ابن حجر نے تو یزید کے امیر المومنین ہونے پر اجماع نقل کیا ہے، وہ جنتی لشکر کا امیر المومنین ہونے پر اجماع نقل کیا ہے، تو اس طرف اشارہ کیوں نہیں کیا؟ وہ بات تو آپ چھپا دیے. اجماع نقل کیا ہے جی فتح الباری میں. تو بات یہ آئی تھی کہ بھائی جب یزید کو جنت کا لشکر کا امیر مان رہے ہیں، وہ بھی اجماعی، تو آپ اس کو چھپا رہے ہو اور ابو غادیہ والی بات کو اچھال رہے ہو، جس سے انجینئر نے کیا ان سے بغض رکھے گا، ان سے محبت کرے گا. تو یہ بات کو اقرار خود طلح کر رہا ہے. اسماعیل تو بولا کہ ہاں ابو غادیہ کی اجتہادی غلطی ہے، تو میں نے بولا تو نے مان لیا کہ حضرت معاویہ کا گروہ جہنم کی طرف جانے والا ہے، جہنم کی طرف بلانے والا ہے اور باغی گروہ ہے. ہم تو نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہی نہیں کہ ابو غادیہ نے ان کو شہید کیا، کیونکہ حدیث رسول کے خلاف ہوگا. نہیں انہوں نے حافظ ابن حجر کا حوالہ دینا تھا، انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے. بھائی سنیے اصولی بات کیا ہوگی کہ چاہے حافظ ابن حجر عسقلانی ہو، چاہے زبیر علیزئی ہو، چاہے آپ ہو، چاہے میں ہوں، ہے نا. جب کوئی بات ثابت نہیں ہے تو ہم وہاں تحقیق کیا پیش کریں گے کہ ابو غادیہ کا ان کو شہید کرنا ثابت نہیں ہے. حافظ ابن حجر نے اگر یہ بات بولی تو ان کا تسامح ہے، ان کا یہ مطلب بھول ہے، ان سے غلطی ہو گئی، یہ بولیں گے نا. دیکھیں یہ جو ہے نا وہ حدیث صحیح مسلم کی کہ باغی کا قتل کرے گا. ہاں باغی، تھوڑا زور سے بولیے نا آپ، آواز کم آ رہی. یہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ جی باغی گروہ قتل کرے گا، بالکل صحیح بات. تو اس بارے میں جتنا بھی لفڑا وغیرہ وغیرہ ہے نا، جتنی تحقیق ہے، ٹھیک. آپ کی آواز بہت کم آ رہی. اس بارے میں
تحقیق یعنی کہ کچھ زیادہ جانتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے, ہاں میں آپ کو مختصر سی بات بتا دیتا ہوں, آپ کو پورا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے جب فیصلہ کر دیے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ, کہ جب تم میں اختلاف ہو جائے اسے لوٹاؤ اللہ رسول کی طرف, ہے نا. اب یہاں اختلاف ہو گیا کہ بھائی عمار بن یاسر کو کس نے شہید کیا, ہے نا. تاریخی روایت مل رہی ہے کہ ابو غادیہ نے کیا, وہ لے کے حضرت اچھا یہ روایت صراحت کے ساتھ مل رہی ہے کہ حضرت معاویہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں کیا ہے بلکہ تم نے کیا ہے, حضرت علی نے کیا, تم ان کو ساتھ لائے. ہاں تو اس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. حضرت معاویہ خود کہہ رہا ہے, اس کو مان رہا ہے کہ حضرت معاویہ نے اس کی یہ تعویل کی. تو جب اتنا بڑا صحابی کہہ رہا ہے کہ تم نے کیا اور حضرت علی نے کیا تو تم ماننے کو تیار نہیں ہو, اور ابو غادیہ والی بات تم نے مان لی. خیر آپ گروپ میں ہے نا, ہاں تو آپ اس میں آئے اور ہاں میں ایک مختصر سی اس مسئلے کے مختصر سی آپ کو مفہوم بتا دیتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی نے کہہ دی کہ باغی گروہ شہید کرے گا, باغی گروہ میرا یعنی کہ جانکاری ہے, میری جانکاری ہے وہ کہ صحابی رسول کیا نام تھے جو مدی مقابل تھا کے ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اس کی جماعت میں خارجی لوگ شامل ہو گئے تھے. دونوں جماعتوں میں تھے نا, حضرت علی کی طرف بھی تھے, حضرت معاویہ کی طرف بھی تھے. انہی میں سے کسی ایک نے عمار بن یاسر کو قتل کیا. ارے جی 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 سنیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اصل نقطہ تھا کہ اللہ کے نبی نے جب فیصلہ کر دی کہ باغی گروہ کرے گا تو یہ دو گروہ ہو ہی نہیں سکتے کہ دونوں باغی نہیں ہے, نہ حضرت علی کا گروہ باغی ہے نہ حضرت معاویہ کا. تو ان میں جو گھسے ہوئے باغی تھے, جو پیچھے سے آئے تھے, جو حضرت علی کی طرف زیادہ کثرت سے تھے, اور ہو سکتا ہے حضرت معاویہ کی طرف بھی گھس گئے ہوں. تو جب نبی بتا رہے ہیں کہ باغی گروہ قتل کرے گا حضرت عثمان کو شہید کرنے والا, تو تم ان دونوں کو کیوں پکڑ کے بیٹھے ہو؟ نبی نے تو فیصلہ کر دیا, سیدھی سی بات ہے. ایک ویڈیو میں ابو یحییٰ نور پوری نے خود حضرت معاویہ کے گروہ کو باغی کہا ہے. نہیں اس کی وضاحت اس کی نہیں, جہلا میں گھر گئے تھے, جہلا شہر, سوال جواب ہو رہا تھا, میں ویڈیو دیکھا اس کی وضاحت کی. نہیں آپ کی آواز ایک دم سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, فون صحیح نہیں ہے یا نیٹ ورک؟ آپ گروپ میں ہیں؟ نہیں میں گروپ میں اتنی لمبی بات نہیں کروں گا نا, یہاں شاید ٹاور نہیں تو بھائی. اچھا ہاں اچھا چلیے اب میں بات کیجیے گا. اب سنیے میں اصل مسئلہ کیا ہے کہ شیخ کفایت کی کتاب ہے یزید بن معاویہ پہ الزامات کا تحقیقی جائزہ, پڑھے آپ نے کبھی؟ ہاں. اب اس کے خلاف انہوں نے کتنا پروپیگنڈا کیا ہے یہ تو معلوم ہی ہوگا آپ کو, ہے نا. اچھا اس پروپیگنڈے کو ہوا دینے والا کون ہے؟ بہت سارے ہیں. ابو یحییٰ نور پوری بھی ہے اس میں ابو یحییٰ نور پوری بھی ہے, یہ بھی ہے. حافظ کیا مناظر ہے نا عمر صدیق. نہیں وہ تو ہے ہی, وہ ہے ہی, اس کا تو دنیا جانتی ہے, وہ آپ کے سامنے ٹی وی پر بھی آ گیا. لیکن ابو یحییٰ نور پوری اس کے پیچھے ہیں, آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ ہاں بھیج دیجیے گروپ میں. ہاں میں بھیج دوں گا. تو یہ کیا کرتے ہیں نا ابو یحییٰ نور پوری, دیکھیے سیدھی سی بات ہے, جب آپ کسی اہل حدیث عالم کے خلاف لوگوں کو پروپیگنڈا دیکھ کر ان کی تائید کریں گے تو جو ان کے ساتھ میں ہیں وہ بھی تو آپ کے خلاف جائیں گے نا. پھر دیکھیے حافظ ابو یحییٰ نور پوری صاحب کی ایک نئی ویڈیو آئے تھے, سب بتا رہے تھے ابن جوزی رحمہ اللہ جو یزید رحمہ اللہ کے مذمت میں جو کتاب لکھی ہے تو وہ کس کے مقابلے میں لکھی ہے اس کا بھی نام لیے. ارے یہ تو ابھی بتا رہے ہیں, ارے یہ تو ابھی بتا رہے ہیں 7 سال پہلے اپن نے یزید بن معاویہ کتاب میں اس کی تفصیل پیش کی ہے کہ یہ امام ابن حافظ نے بھائی ان دونوں کا تذکرہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ متوفی 748 ہجری میں سیر اعلام النبلاء میں اچھی تعریفی کلمات سے کیا ہے. اس معلومات جو یزید کے مذمت امام ابن المغیث کے رد میں تھی یہ بات, تو یزید بن معاویہ کی کتاب میں 7 سال پہلے ہی بتا دی گئی ہے تفصیل کے ساتھ, وہ آج ویڈیو میں بول رہے ہیں, اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ تو جس نے یزید کی مذمت کی اور جس نے تعریف کی دونوں. ارے وہ جو کتاب ہے نا وہ کتاب کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے وہ یزید کے خلاف نہیں ہے. وہ سرکش کا رد جو یزید کو برا نہیں کہتا, وہ سرکش ہے کون؟ کیونکہ وہ امام ابن المغیث تھے جنہوں نے امام ابن جوزی کی غلطی دیکھی تو یزید کے دفاع میں کتاب لکھ دی. تو یہ بات یزید بن معاویہ کتاب میں تفصیل سے ہے, 7 سال پہلے چھاپ گئی, پھیل گئی پوری دنیا میں. وہ آج ویڈیو نکال کے بتا رہے ہیں, تو اس میں کون سے کمال کی بات ہے؟ وہ اس لیے نکال کے بتا رہے ہیں کیونکہ انہی کا یہ گروپ, یہ طلحہ, یہ کفایت, وہ ایم ڈی کفایت ہے نا, یہ سب کیا بولتے ہیں معلوم ہے
کہ نہیں امام عبد المغیث کے خلاف کوئی کتاب نہیں لکھی تھی بلکہ امام جوزی نے یزید کے خلاف ہی لکھی تھی، تو وہ اپنے والوں کا ہی رد کر رہے ہیں اس میں، کیونکہ وہ ہڈر بن گئے، مانتے نہیں ہیں۔ پہلے ابن جوزی رحمہ اللہ کتاب لکھی، اس کے مقابلے میں لکھے تھے وہ۔ ہاں امام عبد المغیث کے مقابلے میں لکھی تھی۔ پھر اور یہ حافظ محمد ذہبی نے بتایا یہ بات بھی، یہ تو ہم نے کتاب میں اپنی ہے بھائی۔ مسئلہ یہ ہے کہ خود ان کے سپورٹر نہیں مانتے یہ بات کو، تو ابو یحییٰ نورپوری خود اپنے سپورٹر کا رد کر رہا ہے اس میں۔ میں آپ کو چلیے کفایت کا نمبر دیتا ہوں، کفایت کا نمبر سنیے، کفایت کا نمبر دیتا ہوں، آڈیو دیتا ہوں، اس سے پوچھے کہ نا یہ جو امام جوزی نے کتاب لکھی تھی یزید کے رد میں لکھی تھی امام المغیث کے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا نا کہ یہ لوگ یہ دیتے ہیں ان جاہلوں کو ہوا پیچھے سے، اب جب ہم کو پتہ چلتا ہے تو پھر ہم تو جواب دیں گے نا کہ بھائی تم ان جاہلوں کا سپورٹ کیوں کر رہے ہو، تو وہ ہمیں سنیے میری بھی ان سے بناتے ہیں، ایڈٹ کرتے ہیں، کتے کا پیشاب طلحہ کے منہ میں، کیا ہے سمجھا رہا ہے؟ تو شیخ یہ سب کرتے ہیں نا، یہ ان کا سپورٹ کرتے ہیں ابو یحییٰ نورپوری، تو پھر ہم بھی ان کا بھانڈا پھوڑتے ہیں۔ یہ شیخ ابو یحییٰ نورپوری کو زیب دیتا ہے کیا کہ ان جاہلوں کا سپورٹ کریں؟ یہ عالم کی شان ہو سکتی ہے؟ ہاں میں فتوے دیتا ہوں ان کے، وہ جو طلحہ پاگل، وہ طلحہ جاہل جو یزید بن معاویہ کی کتاب پہ بھوکتا ہے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے باقاعدہ فیس بک پہ فتوے دیتے ہیں وہ، اور ایسے فتوے دیتے ہیں کہ خود ان کی علمی خطا پکڑی جاتی ہے، علمی خطا ان کی پکڑی جا رہی ہے۔ جب ان کی علمی خطا بتا دو، بھائی میں نے کیا کیا، ان کی علمی خطا بتا دیا، بھائی یہ فتویٰ غلط ہے، ان سے فتویٰ نہیں لینا چاہیے، تو انہوں نے کیا کرے کہ ان کو بھیج دیے اور تمہارے خلاف یہ بول رہا ہے، تو پرسنل میں آگے مجھے تو جاہل ہے، تو یہ ہے، یہ عالم کی شان ہے کیا؟ علمی خطا ہوئی کوئی بات نہیں، تو تصویر اتنی گندی ہوئی، تصویر سے نہیں تصویر کا تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ ابو یحییٰ نورپوری مجھے آگے پرسنل میں جاہل بولیں گے کیا؟ کون آپ کو جاہل بول رہا ہے؟ ابو یحییٰ نورپوری کے اگر ہم نے یہ غلطی بتائی ہے تو ابو یحییٰ نورپوری پرسنل میں آ کے ہمیں جاہل بولیں گے کیا؟ تو بولے نا انہوں نے، تب تو ہم نے ان کو علم بتایا کہ بھائی دیکھو تم نے ہم کو جاہل بولے نا، اب ہم تمہارے کو بتاتے کہ یہ جو تم نے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میری وجہ سے انجینئر کا بھانڈا پھوٹا، ہم نے اس کو بتایا کہ اسلاف کا طریقہ ہے، یہ علم بتایا، ہم نے جواب دیے، ہم نے کہا کسی کی توہین کی۔ حافظ ابو یحییٰ نورپوری رحمہ اللہ معتدل قسم کے انسان ہے، ٹھیک ہے نا، اور صحابہ کرام کی دفاع کرتے ہیں بہت زور و شور سے۔ وہ یہ آپ سمجھتے ہوں گے، آپ سمجھتے ہوں گے وہ زبیر علی زئی کا دفاع کرتے ہیں، صحابہ کا تو نام ہے، یہ آپ کی تحقیق آپ کی سمجھ ہوگی۔ محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ کا تو دفاع کیا، حالانکہ وہ صحابی ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، ان کا بھی دفاع کر ڈالے، صحابی کا تو درجہ اولا۔ نہیں محمد بن ابو بکر کا بھی دفاع کر دیے، کیوں؟ ان پہ تو سراحت کے ساتھ ہے، صحیح حدیث ہے کہ حضرت عثمان پہ انہوں نے حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد ہاں نادم تو ہوئے تھے نا، کون؟ محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ نادم ہو گئے تھے؟ کب ہوئے تھے؟ حضرت عثمان کے شہید ہونے کے بعد؟ یہ تو بولتا ہوں ان کی مکمل ویڈیو دیکھے یار، جب وہ جہلن شامل ہے تو یہ تو بتا رہے تھے سوال جواب میں۔ نہیں یہی ہوتا نا بھائی، یہ ساری چیزوں کے پیچھے اصل میں زبیر علی زئی کا دفاع ہے، کیونکہ یہ موقف زبیر علی زئی کا تھا۔ زبیر علی زئی کا موقف جو تھا نا، ان ساری باتوں کو دفاع کرتے ہیں، نام صحابہ کو بتائی، میں نے ایک لنک بھیجا ہوں آپ کو، ایک لنک بھیجا ہوں، اس میں صراحت کے ساتھ اہل حدیث علماء مانتے ہیں کہ حضرت حسین نے یزید کو امیر المومنین کہا ہے، اور یہ روایت انصاب الاشراف میں بھی ہے، اور تاریخ تبری میں بھی ہے، اور تاریخ تبری کی نئی تو تحقیق پیش آئی ہے، ان علماءوں نے بھی اس روایت کو صحیح مانا ہے۔ کیا مانا ہے؟ لیکن زبیر علی نہیں مانتے، بولے صحیح نہیں ہے۔ ابو یحییٰ نورپوری اعلانیہ بولے روایت صحیح نہیں ہے، اور یہ بھی بول رہے ہیں کہ زبیر علی کے ایک شاگرد ندیم ظہیر ان کو صحیح مانتے، لیکن ہم نہیں مانتے۔ تو جو جیسے علم کے مطابق صحیح نہیں ہے، جی ٹھیک ہے نا، علم کے مطابق جو تحقیق کی تو اس کے مطابق اس نے کہا کہ روایت صحیح نہیں، جو تحقیق سامنے آئے اس نے کہا روایت صحیح ہے۔ کس کی تحقیق؟ رحمہ اللہ کا روایت صحیح نہیں ہے، ہاں تو ہو سکتا ہے اس کے علم میں یہ بات نہ پہنچی ہوئے، تو اس نے جس طرح تحقیق کی اس طرح بتا دیا۔ ارے کیسے نہیں پہنچی ہو؟ شیخ کفایت کو ان سے مناظرہ ہے، شیخ کفایت ان کو بتائے ہیں، ڈبیٹ چلی ہے، کیسے نہیں پہنچی ہوگی؟ یہی تو ہیلے ہیں، یہی تو آپ بھی زبیر علی کا دفاع کر رہے ہو زبردستی، جبکہ آپ کو کچھ علم ہی نہیں ہے۔
جب مناظرہ ہوا ہے محدث فورم پہ شیخ کفایت ان کا، شیخ کفایت وہ لکھتے تھے تحریر، شیخ کفایت ان کو تحریر لکھتے تھے، وہ کتاب میں پورا مناظرہ ہے یزید بن معاویہ میں، اور زبیر علی زئی وہاں اتنا جھوٹ بولنے پر آ گئے کہ جب دیکھے کہ میں پھنسنے والا ہوں تو کتاب کا انکار کر دی کہ نہیں یہ کتاب ہی ثابت نہیں ہے، جبکہ تم خطبہ دیتے ہو، ممبر پہ بیٹھتے ہو تو بیٹھنے سے پہلے سلام کرتے ہو تو تم حوالہ دیتے ہو کہ یہ کتاب صحیح حدیث ہے یہ. اور جب یزید انصاب الاشرف ان کی ہے کتاب، یہ انصاب الاشرف کتاب جو ہے نا امام ان کی، کیا نام ہے، کیا امام کا نام بھول جا رہا ہوں، ان کی کتاب میں یہ روایت ہے نا کہ جب ممبر پہ خطبہ دینے بیٹھو تو سلام کرتا آدمی، تو وہ کتاب کی روایت ہے. خود زبیر علی خطبہ دینے بیٹھے ہیں، سلام کر رہے ہیں، ویڈیو ہے اور بول رہے ہیں کہ یہ روایت ثابت ہے، یہ سنت ہے، سلام کرنا چاہیے. لیکن جب یزید کی فضیلت کی بات آئی کہ یزید کو امیر المومنین حضرت حسین نے کہا تو بولتے کتابی ثابت نہیں. تو سنت بھیجیے گا مجھے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی بھیج دیجیے گا. ہاں، تو یہ اصل میں کیا کر رہے ہیں نا شیخ، یہ ہر جگہ زبیر علی زئی کا دفاع کر رہے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اب صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں. اب ان کی جو جب وہ پکڑے جاتے ہیں، اب جو تھوڑا اصولی علمی رکھے گا وہ پکڑ لے گا، جس کو نہیں معلوم ہے بیچارہ جذبات محبت میں، جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہاں بڑا اچھا انجینئر مرزا علی کا دفاع کر رہا ہے. میرا ایک اصولی بات یہ ہے کہ اگر آپ انجینئر کا دفاع کر رہے ہو، آپ دیکھ رہے ہو صحابہ کو پتہ نہیں کیا کیا بول دیتا ہے نا، تو اس سے تو آپ بڑے ادب سے پیش آتے ہو. لیکن تم اپنی جماعت کا اگر کوئی تو اس سے علمی اختلاف کرتا ہے تو تم اس کو جاہل اور اس کے منہ پہ پیشاب کرے گا یہ الفاظ استعمال کرتے ہو. یہ عالم کی شان ہے کیا؟ سنا نہیں، بھیج دیجیے گا ٹھیک ہے. ہاں میں بھیجتا ہوں نا، تو پھر وہ بھی تو جب جواب دے گا نا، جب تم ایسے جاہل کا لفظ بولے گا تم کو علم سکھائے گا، وہ بتائے گا. پھر جی کیا ہو رہا ہے. جی میں بھیجتا ہوں. اور اس بارے میں پڑھا نہیں ہوتا زیادہ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں کوئی مسئلہ نہیں نا، آپ نے پڑھا نہیں تو ہم مطلب کوئی کسی عالم سے ایسا غلطی ہونے پر بھی بغض نہیں رکھتے ہیں. جہاں تک مجھے پتا ہے کہ یزید رحمہ اللہ اور رحمہ اللہ کے قابل ہے. اس کے بعد خوارج نے ہی عمار بن یاسر کو قتل کیا ہے. سیدھی بات ہے بھائی، نبی نے فیصلہ کر دیا باغی گروہ قتل کرے گا تو اب کوئی اشکال ہی نہیں ہے. اب اس میں تو لفڑا کرنے کے بعد وہ سب ائمہ کے اقوال نکال کے نا بحث کرتے ہیں، جس کی وجہ سے رافضی خارجیوں کے انجینئروں کو سب مواد ملتا ہے. جیسے کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کہتے ہیں یزید کے بارے میں اس کا لعن طعن کرنا مناسب نہیں کسی کے لیے. جی بالکل. رحمہ اللہ کہتے ہیں لا نحب ولا نحب ولا نسب، نہ ہم سے محبت کریں گے نہ غالی کہیں گے. جی. اور یہ قول شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ متوفی 728 ہجری میں اپنایا ہے. خیر کوئی بات نہیں، وہ سب چیزیں بھیج دیجیے جو آپ کہہ رہے ہیں. جی میں بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے، بھیجتا ہوں. جی چلیے. ٹھیک ہے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ.